السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں شمس آزاد اور آج ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احمد شاہ ابدالی، جن کی تاریخ پیدائش 1723 اور تاریخ وفات 1773 ہے، افغانوں کے ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی، نادر شاہ کے قتل 1747 کے بعد افغانستان کا بادشاہ بنا، ہرات اور مشہد پر قبضہ کیا اور 1748 تا 1767 ہندوستان پر کئی حملے کیے، جن میں سب سے مشہور حملہ 1761 میں ہوا۔ اس حملے میں اس نے مراٹھوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں شکست فاش دی۔ کابل، کندہار اور پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب کا رخ کیا اور سرہند تک سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1756 میں دلی کو تخت تاراج کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس چلا گیا۔ ان حملوں نے مغلیہ سلطنت کی رئیس صحیح طاقت بھی ختم کر دی۔ پنجاب میں سکھوں کی فروغ کا ایک سبب احمد شاہ کی فی در فی حملے بھی ہے۔ رسم تاج پوشی احمد شاہ ابدالی 1747 افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی، جو کہ نادر شاہ کی فوج کے سالار تھے، لوئے جرگہ کے ذریعے بادشاہ منتخب ہوئے۔ یہ جرگہ شیر سرخ بابا کی مزار پر منعقد ہوا تھا۔ اسی دوران صابر شاہ ملنگ نے گندم کا گوشہ ان کے سر پر بطور تاج کے لگایا اور احمد شاہ کو بطور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ احمد شاہ درانی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت سلطنت اٹک سے کابل، کابل سے کوئٹہ، کوئٹہ سے مستونگ، کلا، سبی، جیکم آباد، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان، ضلع لورلائی اور تمام پنجاب پر مشتمل تھا۔ شالکوٹ کوئٹہ قندھار کا ایک ضلع تھا۔ احمد شاہ درانی کا دور سلطنت 1747 سے 1823 تک افغانستان پر رہی۔ 1765 کا زمانہ آیا، سکھوں نے پنجاب پر قتل غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ 1772 تک احمد شاہ درانی اور اس کے بعد اس کی اولاد حکومت کرتی رہی۔ اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہمشیرہ کا مزار بھی خواجہ ولی مودودی چشتی کرانی کی درگاہ کے احاطے کے اندر کرائی، کوئٹہ کے مقام پر واقع ہے۔ پنجاب کی مہم سے واپسی پر احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کو ہند اور داجل کے علاقے بطور انعام دیے۔ اسی زمانے میں جب احمد شاہ کی مشرقی ایران کی مہم سے واپسی ہوئی تو اس نے میر نصیر خان کی والدہ بی بی مریم کو کوئٹہ کا علاقہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ آپ کی شال ہے، شال کا مطلب دوپٹہ ہوتا ہے۔ اسی دن سے کوئٹہ کا نام شالکوٹ پڑ گیا اور یہ ریاست کرات کا حصہ بن گیا۔ قلعہ میری کلات، قلعہ کوئٹہ کے قریب خواجہ نقیبالدین شال پیر بابا مودودی چشتی کا مزار بھی واقع ہے۔ کوٹ کو شاہراہ ہندوستان اور ایران سے ملاتی ہے، اسی لیے شالدرہ کہتے ہیں۔ آج اس شاہراہ پر اسی نام سے ایک بہت بڑی آبادی قائم ہے۔ خواجہ ولی مودودی چشتی کرانی کا مزار بھی اسی وادی کے اندر واقع ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔